اسٹیج پر جلوہ افروز پروفیسر روی پرکاش ٹیک چندانی جی، پروفیسر انیس الرحمان صاحب، پروفیسر خالد جاوید صاحب، پروفیسر اخلاق آہن صاحب اور دیگر خواتین و حضرات، بھارتیہ بھاشا اتسو کی اس تقریب میں آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے۔ اس پروقار بزم میں مختلف لسانی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور یہی لسانی اور ثقافتی تنوع ہمارے ملک کا حسن ہے۔ ہم سب ایک گلدستے کے مانند ہیں جس میں رنگ برنگ کے پھول ہیں، اور ان پھولوں کی الگ الگ خوشبو ہے، اور یہی خوشبوئیں ہمارے ذہن اور دل کو سرشار کرتی ہیں اور ہمیں ایک نئی کیفیت سے ہمکنار بھی۔ دراصل یہ رنگ برنگے پھول اور خوشبوئیں ہماری اجتماعیت اور اشتراک کا بھی ایک استعارہ ہیں، اور یہی استعارہ ہماری زبان اور تہذیب کو ایک انفرادی اور امتیازی تشخص عطا کرتا ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جہاں اتنی ساری زبانیں، بولیاں، تہذیبیں اور ثقافتیں ہوں، اور یہی لسانی و ثقافتی تنوع ہماری سماجی اور ثقافتی ورثے کی عظمت اور ثروت کا ثبوت ہے۔ دوستو، مہاکوی سبرامنیا بھارتی کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم سب بھارتیہ بھاشا اتسو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سبرامنیا بھارتی ہندوستانی تہذیب اور ثقافت کی ایک علامت تھے۔ وہ تمل زبان کے ایک عظیم مصنف، شاعر، صحافی تھے۔ وہ صرف تمل ادب کے ایک عظیم عبقری شخصیت نہیں تھے، بلکہ انگریزی، فرانسیسی، سنسکرت اور تیلگو جیسی زبانوں پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے شاہکار تامل زبان کو دیے، اور انہوں نے ہی تمل زبان میں بھگوت گیتا کا ترجمہ کیا اور تمل علاقے سے ایک روحانی کتاب کو متعارف کرایا۔ انہوں نے پنچالی سباتم کے نام سے ہندوستان کو ایک ایسا شاہکار دیا جس میں انہوں نے آزادی کی جد و جہد کو بیان کیا۔ وہ ایک سچے مجاہد آزادی اور قوم پرست تھے۔ انہوں نے بہت سی نسلوں کو متاثر کیا، اسی لیے ان کی کثیر جہتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 11 دسمبر کو بھارت سرکار بھارتی بھاشا اتسو منا رہی ہے۔ یقیناً یہ بھاشا اتسو ہمارے ملک کی لسانی تکثیریت کی ایک ایسی روشن عبارت ہے جس سے ہمارے ملک کی لسانی اور ثقافتی عظمت کا بھی ایک گہرا رشتہ ہے۔ آج کے مذاکرے کا موضوع ہے ہندوستان کے لسانی تنوع میں مادری زبان کی اہمیت۔ میں اس مذاکرے میں شامل شخصیت کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تشریف آوری سے اس بزم کی رونق دوبالا ہو گئی۔ دوستو، یہ تمام دانشوران زبان و ادب اس موضوع کے تمام زاویوں اور جہات کے حوالے سے مربوط اور مبسوط گفتگو کریں گے۔ میں تو صرف خیر مقدمی کلمات کے لیے آپ لوگوں کے روبرو ہوں۔ میں آج کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز رسول حمزہ توف کی مشہور زمانہ کتاب میرا داغستان سے کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ ہماری مادری زبان کی اہمیت اور معنویت کو ہزاروں صفحات پر مشتمل مضامین اور خطبات سے زیادہ پر اثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک داغستانی مصور 30 سال سے فرانس میں مقیم تھا۔ اس کے والدین کو یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ اس کا بیٹا اب زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، مگر اچانک اس کی بوڑھی ماں کو اس کے زندہ ہونے کی خبر ملتی ہے۔
اور وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ جس نے اس کے بیٹے کو زندہ ہونے کی خبر دی تھی اس سے اپنے بیٹے کے تمام احوال و قوائف پوچھنے کے بعد بہت ہی معصومانہ اور شاید جذباتی انداز میں یہ پوچھتی ہے کہ کیا میرے بیٹے نے تم سے مادری زبان آوار میں بات کی یا نہیں؟ تو رسول حمزہ توف کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فرانسیسی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اب تو وہ اپنی مادری زبان آوار بھول چکا ہے۔ تب ماں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کہتی ہے کہ جس سے تم مل کر آئے ہو وہ میرا بیٹا نہیں اور کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میرا بیٹا اس زبان کو بھلا کس طرح بھول سکتا ہے جو میں نے اسے بچپن میں سکھائی تھی۔ بوڑھی ماں یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ مادری زبان بھول چکا ہے تو میرے لیے وہ زندہ نہیں، مر چکا ہے۔ بوڑھی ماں کا یہ آخری جملہ کتنا پر اثر اور معنی خیز ہے کہ انسان کے زندہ ہونے کا تعلق دراصل اس کی مادری زبان سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ مادری زبان صرف ہماری کلچرل آئیڈینٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں اپنے سماج کی روایات، رسومات، تہذیب و تاریخ اور خاندانی افکار و اقدار سے بھی جوڑے رکھتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مادری زبان ہی دراصل فطری زبان ہوتی ہے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں بہت سے علوم ہیں جنہیں ہم ترجمے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری زبانوں کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان علوم کو اپنی زبان میں منتقل کر سکیں۔ آج کی دنیا کثیر لسانی ہے اور مستقبل کثیر لسانیات ہی کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں وہ شخص زیادہ کامیاب ہے جو کئی زبانیں جانتا ہے۔ دنیا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بھی زبانوں کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس راہ میں مادری زبان قطعی حائل نہیں ہے، کیونکہ اپنی مادری زبان جہاں اپنی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وہیں دوسری زبانیں مختلف قوموں اور ثقافتوں کے بارے میں آگہی کا ایک اہم وسیلہ ہیں۔ اس لیے اپنی مادری زبان پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل معاشرے میں ان زبانوں کا بھی علم ضروری ہے جن سے ہماری علمی اور ادبی ثروت میں اضافہ ہو اور ہمارے معلوماتی دائرے میں بھی وسعت پیدا ہو۔ شکریہ، جے ہند۔